ماہ رمضان کی معرفت کو پہلے حاصل کریں، کیونکہ آج آپ سب جانتے ہیں آج پہلی رمضان ہے، پہلی ماہ مبارک رمضان ہے، اور انشاءاللہ یہ 30 دن جو ہے اللہ نے جو ہمیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا، کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح سے اس مہینے کو گزاریں جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہمیں ماہ رمضان کی معرفت ہوگی کہ کیا ہے یہ ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان کس مہینے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اور بھی مہینے بنائے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اور مہینوں میں ماہ رمضان میں ایک سب سے بڑا فرق اور جو ماہ رمضان کی خصوصیت اور ماہ رمضان کی عظمتوں کو جو بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے مہینوں کو جو ہے وہ اس کے نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ آپ محرم کہتے ہیں، سفر کہتے ہیں، ربیع الاول کہتے ہیں، رجب کہتے ہیں، شعبان کہتے ہیں، اللہ شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، یعنی آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ رمضان نہیں کہیے بلکہ آپ ماہ رمضان کہیے، آپ شہر رمضان کہیے، شہر رمضان کہیے۔ کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کی قربت کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو جائے، خدا کے نزدیک ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے کہ اے میرے بندو، جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس مہینے میں مجھ سے بہت جلدی قریب ہو سکتا ہے۔ یعنی اور مہینوں میں جتنا تمہیں وقت لگے گا مجھ سے قریب ہونے کا، اس مہینے میں تم لمحوں میں خدا سے قریب ہو سکتے ہو۔ تو یہ مہینہ جس میں ہم اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ طہارت نفس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس مہینے میں ہم اپنے کردار کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت میں سے خصوصیت یہی ہے کہ یہ وہ مہینہ جس کے آنے کی خبر خود رسول اللہ نے اپنی امت کو دی تھی۔ امام رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہارے پاس شہر اللہ آنے والا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، تمہاری طرف ماہ الہی آ رہا ہے، ماہ خدا آ رہا ہے، برکت بالبرکت والمغفرہ والرحمہ، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ کہہ رہے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے زیادہ افضل ہیں، جس کے لمحات تمام لمحات سے زیادہ افضل ہیں۔ اور یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جو ہے وہ تمہارا میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو، جس کے ذریعے سے تم اللہ کی نزدیک معزز اور اہل کرامت پائے گئے ہو۔ یعنی ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو بندے کو خدا کے نزدیک کرتا ہے اسے معزز اور اہل کرامت بناتا ہے۔ بس اس مہینے میں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی عظیم شخصیت کے مہمان ہوتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر ہمیں مدعو کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کو ویسے ہی بنا کر جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے اس انداز میں جاتے ہیں کہ جس انداز میں وہ عظیم مہمان ہمیں بلاتا ہے۔ جتنا مہمان جو میزبان بلاتا ہے، میزبان کی جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے، ہم اپنے کو بھی ویسے ہی کردار میں ڈھال کر اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ آپ یہیں سے سمجھیں کہ دنیا میں جب کوئی عظیم شخصیت کے ہم جاتے ہیں تو اس کے مطابق خود کو ڈھال کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کے مہمان ہم ہیں، ہمارا میزبان کوئی عام انسان یا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، خالق کائنات ہے، وہ ہمارا میزبان ہے، وہ ہمیں اپنے گھر دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے، ہم کو یہ شرف حاصل نصیب ہو رہا ہے۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ویسے ہی رہیں جیسے ہمارا خدا ہم سے توقع رکھتا ہے، ہمارا خدا چاہتا ہے ہم ویسے ہی اس کی مہمانی میں اس کے سامنے حاضر ہوں۔
اور اس کی آپ دیکھیے اس ماہ مبارک رمضان کی ایک فضیلت خود معصوم رسول اللہ فرماتے ہیں اسی روایت میں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اور مہینوں میں انسان سانس لینا ایک فطری عمل ہے، ایک عام عمل ہے کہ جو ہر انسان کر رہا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے اس کی عظمت کے صدقے میں انسان کی سانس کو بھی تسبیح میں شمار کیا، یعنی ایک سانس جو ہم لیتے ہیں وہ سانس لینا بھی ہمارا تسبیح میں شمار ہو رہا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے، یعنی آپ اسی سے آپ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ صرف ایک عبادت اور جاگنا ہی عبادت ہے بلکہ سونا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا بھی ایک ایک لمحہ عبادت میں گویا گزر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں اس مہینے کی عظمت کہ جب اس مہینے میں ایک عام مومن کی نیند بھی جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ سوچئے کہ جو امیر المومنین ہے اس کی نیند جو ہے وہ کتنی عظیم عبادت کا جو ہے وہ مرتبہ، کتنی عظیم عبادت کا اجر جو ہے وہ رکھتی ہوگی۔ اس مہینے میں جو بھی عمل انسان کرتا ہے، کہا تمہارے عمل مقبول خدا کر لیتا ہے، وَدُعَاؤُکُمْ فِیہ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں اللہ جو ہے وہ مستجاب کرتا ہے۔ جو بھی تم دعائیں خدا کی بارگاہ میں اس مہینے میں خدا سے طلب کرو گے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی ہر دعا کو مستجاب کروں گا، یعنی اس مہینے میں انسان کی کوئی دعا رد ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں دعا کریں، عبادت کریں۔ یہ عظیم ترین مہینہ ہے، اسے عام مہینوں کی طرح ہم نہیں گزاریں بلکہ کوشش کریں دن کو روزہ رکھیں، راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں، ایک ایک اس کے لمحات سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک لمحات سے ہم اس جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اپنا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تزکیہ نفس کریں، کیونکہ اگر اس مہینے میں ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر پائیں، اس مہینے میں ہم خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب نہ کر پائیں، تو یقین جانیے کہ پھر ہم سے زیادہ بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک اہم فضیلت آپ دیکھیے، ماہ رمضان کی فضیلت چونکہ میں بیان کر رہی ہوں، تو ماہ رمضان کی ایک اور فضیلت آپ دیکھیے کہ ہماری 4 آسمانی کتابیں جو ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، وہ سب اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ توریت 6 ماہ رمضان کو نازل ہوئی ہے، انجیل 13 ماہ رمضان کو نازل ہوئی ہے، زبور 18 ماہ رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ خود قرآن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو شب قدر میں اللہ نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ اب شب قدر چونکہ مشخص نہیں ہے، 19، 21، 23، تو ہم اس لیے تینوں دنوں میں جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ان تینوں میں سے جو ایک حقیقی شب قدر ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، تو انہی شب قدر میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا باعظمت مہینہ کہ اللہ نے آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے، اور پھر یہیں سے ہمارے لیے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اگر کوئی رمضان کو قرآن سے جدا کر دے یا قرآن کو رمضان سے جدا کر دے تو گویا اس نے رمضان سے اس کی روح نکال لی ہے، یعنی رمضان بغیر قرآن کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے، ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب اللہ نے کتنا قرار دیا ہے کہ عام دنوں میں انسان ایک سطر اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسی کا ثواب اسے ملتا ہے، لیکن کہا کہ ماہ رمضان میں ایک حرف بھی اگر انسان پڑھتا ہے تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، یعنی ایک ایک حرف پر پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت کے صدقے میں جو ہے وہ اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو بس ہمارے لیے ضروری ہے ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور لیکن ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مثلا اگر ہم نے آج بھی میں مجلس میں گئی تھی تو وہاں 2-3 لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم قرآن جب شروع کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ پورا رمضان کے اندر ہم پورا قرآن مکمل کریں؟
تو دیکھیے اگر کوئی قرآن مکمل کرتا ہے تو بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت ہے کہ انسان ماہ رمضان میں کم سے کم ایک قرآن مکمل کرے. آپ دیکھیں ہمارے علماء، ہماری بڑی بڑی جو عظیم شخصیتیں ہمارے گزری ہے، آیت اللہ خمینی کے بارے میں ملتا تھا کہ وہ ایک ماہ رمضان میں جو ہے وہ 10 قرآن ختم کر لیتے تھے، یعنی 3 دن میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. تو بہرحال وہ اتنے بڑے مجتہد تھے، عالم تھے، تو وہ 10 قرآن ختم کرتے تھے. اور بھی علماء ہیں ہمارے جو ایک مہینے میں کم سے کم 3 قرآن 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو یہ پڑھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کس کی کون کتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر شروع کیا تو پھر ختم بھی کرنا ضروری ہے، اور نہیں ختم کیا تو پھر انسان مشکلوں میں گرفتار ہوگا، اس لیے بہت سے لوگ اسی ڈر سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں. میں ان کے لیے واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید اور تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان پورا قرآن ختم ہی کرے. اگر کوئی ہے جس کو آہستہ آہستہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو اتنی اس کی ریسائٹنگ اس کی وہ فاسٹ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ سن کے آہستہ آہستہ پڑھے، آرام آرام سے پڑھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آرام آرام سے قرآن کو پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ابھی آج ہی ہم نے وہ آیت پڑھی ہے، قرآن کی وہ آیت گزری ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھو. ضروری نہیں ہے کہ تم قرآن کو ختم کر دو اور کچھ سمجھو نہیں، تم ٹھہر ٹھہر پر تھوڑا تھوڑا پڑھو، مگر سمجھ کر پڑھو. قرآن کے کچھ معنی اور ترجمے کو دیکھ کر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. تو یہاں پر ہے ہمارے لیے بہترین موقع ہے ماہ رمضان کا، کیونکہ اس میں ہم قرآن کی سے جڑے ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں، بھلے ہی آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں. قرآن کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، آپ پورے سال بھی قرآن کو ختم کرتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ کریے. ماہ رمضان میں پورا ضروری نہیں کہ آپ پورے قرآن کو ختم کریں، مگر کوشش یہ کریں ماہ رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کرے، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، کیا کہہ رہا ہے قرآن. اس کی تفسیر اگر پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تفسیر پڑھیے، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. آپ نے قرآن ختم نہیں کیا، مگر سمجھ کر اگر قرآن کو پڑھا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. تو یہ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اور دوسری اہم چیز آپ دیکھیے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں ماہ رمضان، تو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی، اور آپ دیکھیے کہ اس رمضان میں اللہ نے ایک اور بڑی ہمیں سعادت دی، ہمیں اس میں روزہ رکھنا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان، ہم نے آپ پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے. تو اللہ نے اس مہینے میں ہم پر روزے واجب قرار دیے ہیں. کون سے روزے؟ وہ روزے جو ہم سے پہلے والی امت پر بھی واجب تھے، یعنی یہ روزہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہم سے بھی پہلے والی امت پر یہ روزے واجب تھے. بس فرق اتنا ہے کہ ان کے لیے جو روزے تھے وہ شاید 1 دن 2 دن کا روزہ تھا، ہمارے لیے اللہ نے پورے مہینے کا روزہ قرار دے دیا ہے. اور یہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کی برکت، ان کے وجود کی برکت سے اللہ نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں 1 مہینے کے لیے قرار دے دیا ہمارے لیے. اور ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ 1 مہینہ تو بہت اچھی، مطلب یہ تو بہت سخت ہے، 1-2 روزہ تو آسانی سے رکھ لے. لیکن نہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیے جب انسان اس دنیا سے وہاں جائے گا نا، آخرت میں جب روزے کا اجر، اس کے ثواب کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا اے کاش صرف 1 مہینہ کیوں، پورا سال ماہ رمضان ہوتا ہے. اس لیے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ اتنا اجر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. خدا صرف دینے کے بہانے عطا کر رہا ہے اپنے بندوں کو. اے میرے بندو آؤ، تمہارے لینے میں کمی آ سکتے ہیں، خدا کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. تم جتنا چاہے خدا سے اس مہینے میں طلب کر سکتے ہو. تو آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں جو ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی خدا کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. اس نے ہمیں 30 دن دیے ہیں یہ ماہ رمضان کے، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتی چلوں کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صبح سے ہم شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہ لیں گے اور سوتے ہوئے پورا دن گزار دیں گے، یا مثلا جو ہے وہ ہم نے صبح سے شام تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہے، ہمارا روزہ ہو گیا. نہیں، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ ایک انقلاب کا نام، ایک تبدیلی کا نام ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اس کے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ اس کے تمام اعضاء و جوارح کا بھی ہونا چاہیے.
رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو کوشش کرو تمہارے کان بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہارے تمام اعضاء اور جوارے روزے سے ہو۔ یعنی کیا مطلب تمام اعضاء اور جوارے روزے سے ہو؟ یعنی کوشش کرو کہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو خدا کو پسند نہیں ہو۔ اور خدا نے روزے کا فلسفہ بھی ایک یہی بتایا ہے، کیا کہا کہ ہم نے تم پر روزے کے واجب قرار دیا ہے تو ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والی امت پر تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے گناہوں سے دور ہونا۔ یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے، اور یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہم عام دنوں میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو بھی جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ماہ رمضان میں جب روزے سے ہو تو ہم سے وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو ہم جب ماہ رمضان میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو رمضان انسان کو گناہوں سے دور لے جاتا ہے، رمضان انسان کو گناہوں سے نکالتا ہے۔ تو بس میں اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی، کوشش کریں اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو عبادت الہی میں گزاریں، مغفرت خدا سے طلب کریں، اس لیے کہ اگر اس مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہو پائی تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت ترین کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب پروردگار نے مغفرت کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، رحمت خدا اس مہینے میں عام ہے، اس مہینے میں ہر ایک کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور پھر بھی ہم خالی ہاتھ رہ جائیں تو پھر ہم سے زیادہ کون بدبخت ہوگا کہ جو اس طرح سے اتنے خدا کی رحمت کے قریب جا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کیونکہ اگر ہم اس مہینے میں نہیں اپنے کو بدل سکے تو پھر کب بدلیں گے؟ کیونکہ اس سے زیادہ رحمتوں والا کوئی اور مہینہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس مہینے میں کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک اہم چیز اس مہینے میں آپ دیکھیں ہماری تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہی مہینہ شب قدر میں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اگر اب بھی ہم غافل ہیں تو پھر سوچئے کہ کیا ہمارا حال ہو سکتا ہے، کہ ہم کیا ہماری تقدیروں میں لکھا جائے گا جب انسان خود غافل ہے۔ بس رمضان میں خود کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور ابھی آج پہلی رمضان کی شروع سے ہی اگر ہم اپنے کو چیک کرتے رہیں، شروع سے ہی اپنے کو ہم ٹٹولتے رہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس مہینے کو اسی طرح سے گزاریں گے جیسا اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم اپنے آپ کو شروع سے ہی دیکھیں کہ ہم پر کتنا اثر ہو رہا ہے، ہم کتنا گناہوں سے دور ہو رہے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ ہمارا دل نرم پڑ رہا ہے، کیا ہماری نماز میں خشوع آ رہا ہے، کیا ہم قرآن سے قریب ہو رہے ہیں، کیا ہمارا دل گناہوں سے نفرت کر رہا ہے، کیا ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹولے، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ابھی ہم اس راستے پر نہیں آئے ہیں۔ تو توبہ کریں، استغفار کریں، خود کو اس صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگارہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے یہی دعا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال کا بھی میں جواب دیتی چلوں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا پرسنلی کہ اگر کوئی بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اور وہ مثلا جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، جن کی عمر ہو چکی ہے، تو کیا وہ اس بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس سچویشن میں اس پر کیا فدیہ بھی لازم ہوگا؟ تو دیکھیے کہ اگر کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ بوڑھی ہے، ضعیف ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اور بالکل بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے، تو اس دونوں صورتوں میں کہ ضعیف بھی ہے اور روزہ رکھنا بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کسی بھی حالت میں، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر روزہ رکھنا اگر اس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہے اور فدیہ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ضعیف بھی ہے اور بالکل بھی اس
اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے روزہ رکھنا، یعنی اتنا وہ ضعیف ہے اور اتنی وہ یا بیمار ہے یا جو بھی وجہ ہے کہ وہ روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں نہ روزہ پھر واجب ہے نہ فدیہ لازم ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی روزہ رکھنا تو پاسبل ہے لیکن ناقابل برداشت، یعنی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا روزہ رکھنا، کوئی ضعیف ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ رکھنا سخت ہے اس کے لیے، تو اس صورت میں روزے کی قضا نہیں ہے مگر فدیہ لازم ہے۔ فدیہ مطلب کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فقط 750 گرام جو ہے طعام، چاہے وہ گندم ہو چاہے وہ جو ہو، کسی فقیر کو اپنی طرف سے دے دے گا۔ یہ ضعیف کے لیے، اس ضعیف کے لیے جو اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہے، تو اس کے لیے ہے کہ پھر اس کو صرف فدیہ دینا ہے اور جو ہے وہ روزہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جس کے لیے روزہ رکھنا کسی بھی صورت میں پاسبل ہی نہیں ہے، ضعیف بھی ہے بوڑھا بھی ہے، تو اس کے لیے روزہ بھی واجب نہیں ہے اور فدیہ بھی اس کے لیے واجب، مطلب فدیہ بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے، پروردگار ہم سب کو اس مہینے کی برکت اور رحمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس مہینے میں ہمیں اپنے اہل بیت کی حقیقی معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود آج شب جمعہ ہے، اے میرے پروردگار آج کی شب ہمارے نام اعمال کو ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو ہمارے امام کے چہرے پر، ہمارے امام کے دل کو مغموم کرنے کا سبب قرار پاتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ اس شب جمعہ، اے میرے مالک آج کی یہ شب بہت قیمتی شب ہے۔ پروردگارہ ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، اے میرے معبود ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی تمام خطاؤں کو بخش دے۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں میرے پروردگار جتنے بھی ہمارے مرحومین جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، خدایا ان کی قبر کی منزل، ان کی برزخ کی منزل کو آسان بنا، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، انہیں جوارے میں معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے، اے میرے مالک ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، میرے مالک ہمارے بچوں کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں، مریض